بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کنبے والے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ محبت تھی۔ خود حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاختہ، کچھ نے ہند بھی لکھا تھا، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والد جناب حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور جس دن مکہ فتح ہوا اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا گھر پر موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ عرصے کے لیے سید کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت حاصل کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ایک دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پیاری بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنوارے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا کہ اے چچا جان، آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مجھ سے کر دیں۔ لیکن حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو پسند نہیں کیا تھا، جن کی علماء نے بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تھا تو چچا نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، اور قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو اب انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی بھی نہ کی تھی۔
تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کر دی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند نے اس بار اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ایک جنگ میں خاوند کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے، تو یہ بہت ہی شرف اور اعجاز کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں، تمہاری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا مال جان قربان ہو۔ اس کے علاوہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی، تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی، اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو وہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں، اور گھوڑ سواری کرنے کی بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے، مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جو عقیدت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ فتح مکہ کے زمانے میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ان کو دیا، انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پی لیا اور خود ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر روزے دار کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہیں تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ام ہانی بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت کیا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے،
اس لیے ایسا عمل بتلائے جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا، فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے 40 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک بار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے حارث بن ہشام اور ابو جہل کے بھائی اور زہیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے میری طرف سے بھی امان۔ حضرت ام ہانی کے غلام ابو مروہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کرے گا، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ امام بخاری میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذاتی بنا پر پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی یوں درج ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن ہشام اور زبیر بن ام امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹڑی میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کروں گا۔ یہ دونوں میرے خاوند حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹڑی میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی اس عمان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی اور ان کے 4 بچے تھے جن کے نام ہانی، عمرو، یوسف اور جدہ تھے۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں
فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتے رہتے اور انہیں دوسروں تک پہنچاتے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے 40 حدیثیں مروی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔